وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ 206 امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک جو پڑھی ہے سابقہ خطبات میں، اس کے ضمن میں بیان ہو گئی ہے۔ اس میں امام علیہ السلام نے اقتدار پرستوں، قیادت پرستوں اور شہرت پسندوں سے ہمیں اجتناب کا حکم دیا ہے کہ ہرگز ان کے قریب مت جائیں، ان کے دھوکے میں مت آئیں، ان کے جال میں نہ پھنسیں، ان سے دوری اختیار کریں، یہ تمہارا دین تباہ کر دیں گے۔ اسی کے ضمن میں امام علیہ السلام نے یہ حدیث شاہد کے طور پر پیش کی تھی کہ شہرت پسند انسان کی ایک علامت یہ ہے، اقتدار پسند اور قیادت پسند انسان کی علامت یہ ہے کہ جب آپ اسے کہیں اتق اللہ، تقوی اختیار کرو، اخذتہ العزت بالاسم، اسے مجرمانہ عزت کا احساس گھیر لیتا ہے، اس پر سوار ہو جاتا ہے، وہ اپنی عزت کو منافی سمجھتا ہے کہ میری عزت آپ نے پائمال کی ہے، مجھے تقوی کا کہہ کر یا مجھے حکم تقوی دے کر میری عزت در حقیقت آپ نے پائمال کی ہے، نابود کی ہے۔ اخذتہ العزت بالاسم۔ خوب، یہ اسی آیہ حج کے ضمن میں ہے یا اسی کے ذیل میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر اگر انہیں ولایت مل جائے، زمین کی اگر انہیں حکومت مل جائے، زمین کے اگر یہ متولی بن جائیں تو زمین کو فاسد کر دیتے ہیں، نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں، کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، نہ مفسد کو، نہ فاسد کو اور نہ فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں جب کہا جائے کہ آپ فساد کر رہے ہیں، ملک برباد کر رہے ہیں، وطن تباہ کر رہے ہیں، مملکت اور ریاست کو ویران کر رہے ہیں، اخذتہ العزت بالاسم، اسے مجرمانہ عزت کا احساس آ گھیرتا ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ عزت کا پہلے معنی کیا تھا تشریکی ہے، عزت اس سختی کو کہتے ہیں جو کوئی اثر قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا انسان کو اگر کوئی چیز چوٹ لگے تو سختی ہوتی ہے کہ چوٹ کا اثر انسان قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ورغلائے، کسی کو دھوکہ دے، عزت یہ ہے کہ اس کے دھوکے میں نہ آئے، اس کی بات کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دے، شیطان کے وسوسے کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دے۔ وہ شدت اور سختی جو متاثر ہونے کے لیے انسان میں پیدا ہوتی ہے، یعنی متاثر نہیں ہوتا۔ دو سختیاں ہیں، ایک اثر دوسری شے میں ڈالنے کے لیے، ایک دوسری شے کا اثر روکنے کے لیے۔ اپنا اثر دوسری شے پہ ڈالنا یہ ایک سختی ہے، طاقت قوت چاہیے، ایک طاقت قوت چاہیے دوسرے کے اثر کو روکنے کے لیے کہ وہ مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکے، جیسا کہ ہم ہو جاتے ہیں روزانہ۔ کوئی آدمی ہمیں وسوسہ کرتا ہے تو آسانی سے اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ ابھی ملک میں دیکھ لیں، سیاستدان، پاکستانی قوم وہ کتنا جلدی تسخیر کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ چونکہ لوگوں میں عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، اس لیے میڈیا کے پراپوگنڈے میں آ جاتے ہیں، سیاستدانوں کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں، مولویوں مفتیوں کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں، اسی طرح تاجروں کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ دکانوں پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، آسانی سے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ جو انسان دوسرے کے اثر کو لے
یہ ذلیل انسان ہے. ذلیل ہم کہتے ہیں رسوا، خار، بدنام. عربی میں ذلیل اس نرم انسان کو کہتے ہیں جس پر ہر چیز اثر کرے. جھوٹ بولیں اس کا بھی اثر، پروپیگنڈے کا بھی اثر، تہمتوں کا بھی اثر. کوئی غلط افواہیں پھیلائیں اس سے بھی متاثر ہو جاتا ہے، اس کو بھی یقین کر لیتا ہے. یہ ذلیل انسان ہے. اس کے اندر عزت نہیں ہے، یعنی وہ سختی، صلابت، سہولت جو اثر کو روک سکے. جیسے اگر کوئی دھمکی دیتا ہے تو ڈر جاتے ہیں نا، بعض ڈر جاتے ہیں. یہ ذلیل ہے یہ انسان جو دھمکی سے ڈر جاتا ہے. لیکن اگر دھمکی کوئی دے اور نہ ڈرے آدمی، یہ عزیز انسان ہے. دوسرے لوگ روب ڈالنے کے لیے دھمکی دیتے ہیں. یا فرض کریں پولیس ہے، پولیس اگر کسی شخص کے اوپر روب ڈالے، دھمکی دے، تو وہ فوراً جھنک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. یہ ذلیل انسان اس کو کہتے ہیں. ایسا کمزور انسان، ذلیل یعنی کمزور انسان، اور کمزوری کی وجہ سے ایسا نرم انسان جس پر ہر دوسری چیز اثر کر سکتی ہے. اگر یہ چیزیں وسوسے شیطانی اثر نہ کریں، جھوٹ پروپیگنڈا اثر نہ کرے، میڈیا اثر نہ کرے، یہ عزیز انسان ہے. وہ ہم خود اپنا جائزہ آسانی سے لے سکتے ہیں اس پیمانے سے کہ ہم صاحب عزت ہیں، ہمارا شمار عزیزوں میں ہوتا ہے یا ذلیلوں میں ہوتا ہے. اگر پروپیگنڈا مان لیتے ہو، ذلیل ہو. جھوٹا پروپیگنڈا، اگر جھوٹا پروپیگنڈا آپ پہ اثر نہیں کرتا، عزیز ہو، چونکہ آپ کے اندر یہ سختی، صلابت موجود ہے، یہ طاقت، قوت موجود ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیتے. بہت سارے لوگ ہیں، احساسات بعض اوقات انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، جذبات انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، حالات انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. یہ جو حالات سے مغلوب ہو جائے، جذبات سے مغلوب ہو جائے، احساسات سے مغلوب ہو جائے، افواہوں سے، پروپیگنڈے سے مغلوب ہو جائے اور مخالفت سے مغلوب ہو جائے، یہ ذلیل انسان ہے. قرآن کی اصطلاح میں یہ ذلیل آدمی ہے. عزیز کون ہے؟ عزیز انسان وہ ہے جس کے اندر شخصیت اتنی مضبوط ہو، اتنی توانا، طاقتور شخصیت ہو کہ یہ چیزیں اس پر اثر نہ کر سکیں. البتہ دلیل کو مانتا ہو، حق کو مانتا ہو، حق کے مقابلے میں سختی نہ دکھائے. وہ الد ہے، الد لدود، ہٹ درم کہلاتا ہے. جھوٹ کے مقابلے میں اگر سختی دکھا رہے ہو تو عزیز ہو، سچ کے مقابلے میں سختی دکھاؤ گے تو لدود ہو. لدود یعنی ہٹ درم، منفی صفت ہے انسان کی. وہ ذلت سے بھی بدتر ہے کہ جو انسان حق کے سامنے بھی ضد کر دے، ڈٹ جائے کہ میں جھوٹ بھی نہیں مانتا، سچ بھی نہیں مانتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں مانتے، ان کو نہیں کہتے عزیز انسان ہیں. عزیز جو مضر چیزوں کے مقابلے میں سختی دکھائے، نقصان دہ امور کے مقابلے میں سختی دکھائے. جیسے بیماریاں ہیں، جراثیم جن کا جسم کمزور ہے، آسانی سے جراثیموں کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں. ان کا نفس ذلیل نہیں ہے، جسم ذلیل ہے، یعنی جسم کمزور ہے ان کا بیماریوں کے مقابلے میں. کچھ ایسے ہیں بیماریوں کے مقابلے میں سخت جان ہیں، عزیز ہیں. بیماریاں، جراثیم، وائرس ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتے. یہ جسمانی طور پر عزیز ہیں، لیکن قلبی طور پر، ذہنی طور پر ممکن ہے ذلیل ہوں، یعنی کمزور، تسلیم اور ان کے نتیجے میں متاثر ہونے والے. تقویٰ کے مقابلے میں جو سختی دکھائے، اس سختی کو جرم کہتے ہیں. وہ مجرمانہ سختی ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ جرم ہے، ہٹ دھرمی ہے. کبھی بھی جیسے عموماً ہوتا ہے، اگر ایک آدمی غلطی کرتا ہے، دوسرا امر بالمعروف کرتا ہے، وہ فریضہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے، مطلقہ علماء نے بھی اور عوام نے بھی اور مومنین نے، امر بالمعروف. امر بالمعروف جب کسی کو کیا جائے تو اس کو بہت برا لگتا ہے. یہ عزت اور ذلت کی پہچان ہے. اگر امر بالمعروف ہمیں کیا جائے، اور ہمیں برا لگے تو سمجھ لو ذلیل ہو.
اور اگر امر بالمعروف ہمیں کیا جائے اور اثر کرے اور ہم قبول کر لیں، سمجھ لو عزیز ہوا. اگر ہمیں روکا جائے، ٹوکا جائے، تذکر دیا جائے غلطی کر رہے ہیں ہم، تو برا لگتا ہے. اگر آپ کسی کو کہیں نماز جمعہ میں نہیں آتے، آپ نماز جمعہ میں آیا کرو، بہت برا لگتا ہے اس کو. یہ ذلیل انسان ہے. یہ اخذتہ العزت بالاسم، یہ مجرم ہے اور مجرمانہ ضد اختیار کر لیتا ہے، سختی آ جاتی ہے اس کے اندر. تقوی کے دستور کے مقابلے میں، تقوی کے مقابلے میں کبھی بھی عزت نہ دکھاؤ، تقوی کے مقابلے میں نرمی دکھاؤ ہمیشہ. قبول کر لو تقوی. تقوی کے نام سے اگر کوئی کہے تقوی اختیار کرو، یا تقوی کا مصداق، جیسے اگر کوئی ہمیں حکم دے یا ہمیں مشورہ دے یا رائے دے یا ہمیں تجویز دے کہ آپ نماز جمعہ پڑھا کرو، اگر برا لگا ہے ہمیں، یہ مصیبت ہے آپ کے لیے، مشکل ہے. نفس ذلت کی انتہا تک پہنچ گیا ہے اور مجرمانہ ہٹ درمی انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نماز جمعہ، باقی تمام امور بھی اسی طرح سے ہیں.